لاہور میں قاتل ڈور نے نوجوان کی جان لے لی، پولیس کے کریک ڈاؤن کے باوجود پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری۔ نواں کوٹ میں کام سے واپسی پر مزنگ کے 21 سالہ نعمان یوسف کی گردن ڈور پھرنے سے کٹ گئی۔ نعمان گھر کا واحد کفیل تھا، لخت جگر کی موت پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ وزیر اعلیٰ کا غیر قانونی پتنگ بازی کے واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم، سی سی پی او سے رپورٹ طلب۔ بھارت سے کہہ دیا پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے تجارت سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی، پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ تجارت سے روکی۔ دونوں ممالک کو کہا اگر جنگ کرو گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ 24 گھنٹوں بعد انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ مزید بولے بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین محمد ثروت اعجاز قادری سے ملاقات۔ سندھ کے وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ بھی شریک تھے۔ علماء کرام کی قومی اور دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا، مدارس یا مساجد کی بندش سے متعلق پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ دین اسلام امن، محبت اور رواداری کا پیغام دیتا ہے، تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج سب کا حق ہے، تاہم موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے سب کو یکجان ہونا ہوگا۔ اور راولپنڈی اے ٹی سی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ شیخ رشید احمد سمیت دیگر ملزمان کو حاضری کے بعد جانے کی اجازت۔ کرکٹ میچ کے باعث گواہان عدالت میں پیش نہ ہو سکے، تمام گواہان میچ سیکیورٹی پر مامور۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کی استدعا پر سماعت ملتوی کر دی۔ کیس میں اب تک استغاثہ کے 44 گواہان کی شہادتیں قلم بند ہو چکی۔ سیاستدانوں کو چاہیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہوتے رولز آف گیم طے کر لیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو۔ کہا سیاستدانوں کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسا آ جائے جو یہ موقع ہی نہ دے۔ زمین لرز اٹھی، ملک کے کئی شہروں میں زلزلہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سوات، منسہرہ، ملاکنڈ اور بٹگرام میں زلزلے کے جھٹکے۔ پشاور، سوابی، ابردی، ٹیکسلا اور گلیات میں بھی زلزلہ۔ زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ سیمی کنڈکٹر پاکستان کے مستقبل اور نوجوان نسل کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قاسم اسلام آباد میں قومی سیمی کنڈکٹر پروگرام انسپائر انیشیٹو کا اجرا کر دیا۔ کہا سیمی کنڈکٹر کا منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، نوجوانوں کو مزید آگے لے کر جانا ہے۔ سیمی کنڈکٹر اور اے آئی پر عبور حاصل کرنے والی قومیں ہی دنیا پر حکمرانی کرے گی، یہی مستقبل ہے۔ مزید کہا کہ ایف بی آر مکمل ڈیجیٹائز ہو چکا، کیش لیس معیشت پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا۔ اپوزیشن نے درخواست سیکرٹری قومی اسمبلی کے دفتر میں جمع کروا دی۔ چیف وہب عامر ڈوگر، اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں نے درخواست جمع کروائی۔ عامر ڈوگر بولے 74 ارکان اسمبلی کی درخواست کے ساتھ درخواست جمع کروائی ہے، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی نہیں رہنا چاہیے، اسپیکر جلد نوٹیفیکیشن کریں۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر کی حکومت سے خود کو آزاد کر لیا۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اب انوار الحق حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے۔ نون لیگ آئندہ سے اپوزیشن کی حیثیت سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرے گی۔ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو یہ ان کا آئینی حق ہے۔ مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کے قیام میں شریک نہیں ہوگی۔
امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اب تک 8 جنگیں ختم کروائیں، زیادہ تر جنگیں تجارت کے ذریعے رکوائیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ بندی کروائی۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے، دونوں ممالک ایٹمی طاقت ہیں۔ 2 ہفتے میں چینی صدر شی جن پنگ سے بہت سے معاملات پر بات ہوگی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے سیاسی اتحاد کی رجسٹریشن معمہ بن گئی۔ الیکشن کمیشن میں سیاسی اتحاد کی رجسٹریشن کی درخواست پر سماعت۔ تینوں درخواست گزاروں نے درخواست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ممبر پنجاب نے کہا کہ ہم نے خود سے تو نوٹس جاری کیا نہیں، کسی نے تو درخواست دی ہوگی۔ درخواست ہمارے پاس پاکستان امن تحریک کے لیٹر ہیڈ پر آئی ہے، اس درخواست کا فرانزک ہونا چاہیے۔ اگر غلطی سے درخواست دی ہے تو معافی مانگ لیں، درخواست دی تھی اور اب ڈر گئے ہیں تو واپس لے لیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ درخواست گزاروں نے ہاتھ سے لکھی گئی درخواستیں جمع کرواتے ہوئے ابتدائی درخواست واپس لے لی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ریکارڈ کی فراہمی کے لیے درخواست دائر کی، کہا کہ ایک اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اسی نام سے قائم ہے، لہٰذا ای سی پی کو یہ درخواست منظور نہیں کرنی چاہیے۔ قانون میں سپریم کورٹ کا اختیار درج ہے، بینچ کا نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی نماعت۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس مسرت ہلانی نے کہا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی، اس کے مطابق آئینی بینچ بن چکا، ہم کس طرح سے 191A کو بائی پاس کرتے ہوئے سب کو بٹھا لیں۔ وکیل شبہ رضوی نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بینچ کو اختیارات ملنے سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہوئے، آپ کے پاس 2 عہدے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی۔ کنفیوژن یہ ہے کہ عدالت کی جگہ بینچ کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آپ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بینچز کا اختیار نہیں، فل کورٹ کا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ رول میں فل کورٹ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ماسٹر آف روسٹر کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز کو اختیار دیں جن کے پاس قانون کے مطابق اختیار نہیں۔ وکیل شبہ رضا رضوی نے موقف اپنایا کہ 191A کو آئین کی دیگر شقوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم پر اعتراضات اٹھا دیے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط، کہا ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ایک جج خود کو غیر جانبدار رکھتے میڈیا سے گفتگو کر سکتا ہے۔ مجوزہ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی کو کمزور، شفافیت کو محدود اور اختیارات کو ایک شخص تک محدود کیا جا رہا ہے۔ ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کہ ان کا دائرہ اختیار مبہم، اور ترامیم خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مخصوص ججز کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہمارے اعتراض کے باوجود انہی ممبران نے ترمیم منظور دی جو پہلے ہی موقف قائم کر چکے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ کونسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے۔ اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، غزہ سمیت مقبوضہ علاقوں پر حملے، 4 فلسطینی شہید۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی والی کی لاش حوالے کر دی۔ مزاحمتی تنظیم اب تک 13 یرغمالیوں والیوں کی لاشیں واپس کر چکی۔ اسرائیل کی یقین دہانی کے باوجود رفح بارڈر تاحال بند، امدادی ٹرکوں میں لمبی قطاریں، فلسطینی خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء سے محروم۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت، کہا کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے نسل کشی کے سوا کچھ نہیں، عالمی برادری کو فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔